إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عز من قائل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام کی اپنی بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں قابل احترام ماؤں اور بہنوں عزیز بچوں، ہماری اور آپ کی یہ زندگی جسے ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے، ایک مدت ہے جو ادھار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ زندگی مختصر ہے، محدود ہے، ناپائیدار ہے، دائمی نہیں ہے، ابدی نہیں. اس دنیا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے مقصد بنا لیا جائے، بلکہ دنیا اس لیے ہے، یہ دنیا کی زندگی اس لیے ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. یہ صبح و شام، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ گھنٹے منٹ سیکنڈ جو گزر رہے ہیں، یہ دراصل ہماری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے جو گزر رہا ہے. ایک شام گزرتی ہے تو ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، دوسری شام گزرتی ہے ایک دن اور کم ہو جاتا ہے. ایسے ہی یہ زندگی گزر رہی ہے. آج عیسوی سال جسے کہا جاتا ہے، جب یہ عیسوی سال حقیقت میں نہیں ہے، یہ دراصل رومی سال ہے، یونانی سال ہے، جسے بعد میں عیسائیوں نے اپنے طریقے سے اسے ڈھال کر کے عیسائی سال بنا لیا. لیکن بہرحال جسے عیسائی سال کہا جاتا ہے، یہ جنوری فروری کا جو سال ہے، 12 مہینے، آج اس کا نئے سال کا 2021 کا پہلا دن 1 تاریخ ہے اور کل 2020 کا آخری دن گزرا ہے. اس طور پر پچھلی شب رات کے 12 بجے سے یہ دن تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے کا جو لمحہ تھا وہ 2020 کا تھا، اور 12 بجے کے بعد جو پہلا سیکنڈ لگا وہ عیسائی دنیا کے مطابق میرے بھائیوں میرے بزرگوں 2021 کا پہلا دن تھا، اور وہاں سے اس کی شروعات ہو گئی. یہ سال جا رہے ہیں، نئے سال آ رہے ہیں، مہینوں سے مل کر سال بنتا ہے، اور سالوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ہماری اور آپ کی زندگی بن جاتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سال گزر گیا اس کی جانے پر افسوس کر لیا جائے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ آنے والا سال آ گیا اس کے لیے اس کی آمد پر جشن منا لیا جائے، خوشی منا لی جائے، یا بچوں کی پیدائش کی مناسبت پر، آنے جانے کی مناسبت پر ہم خوشی منا لیں کہ ہمارا بچہ پچھلے سال ایک اتنے سال کا تھا اور اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، 1 سال اضافہ ہو گیا ہے، 1 سال اس میں بڑھوتری ہو گئی ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ تو زندگی کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا نظام ایسے بھی بنایا ہے. استخلاف کا نظام، ایک نسل آئے گی، دوسری نسل، پہلی نسل چلی جائے گی، نسلیں آتی جاتی رہیں گی، قومیں آتی جاتی رہیں گی، دنیا کے اندر افراد پیدا ہوتے رہیں گے اور موت کے گھاٹ اترتے رہیں گے. دراصل مقصد جو ہے اس صبح و شام کے جانے آنے سے وہ یہ ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اور یہ سوچیں کہ یہ صبح و شام کا آنا جانا ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. ایک سال گزر گیا، اس سے ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، ہم نے کیا فائدہ حاصل کیا، کیا نقصان حاصل کیا، آنے والے سال کے لیے ہم نے کیا منصوبہ بنایا، ہم نے کیا پلان کیا، ہم نے کیا زندگی کے لیے ترتیب دیا، کیا نظام بنایا ہم نے. دراصل اس کی تخطیط کرنا، اس کی پلاننگ کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ یہ تو عام سی بات ہے. آدم علیہ السلام سے انسانیت کی شروعات ہوئی اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. آدمی انسان دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ابھی پچھلے چند مہینوں سے
جو کورونا کے حالات گزرے ہیں اور کووڈ کا مرض پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، میرے بھائیوں نہ جانے کتنے اعزاء، اقارب، دوست، احباب، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، نہ جانے کتنے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن کیا یہ دنیا سے چلے جانا یہ بڑا مسئلہ ہے؟ کیا یہ مصیبت ہے ہمارے لیے؟ میرے بھائیوں بلا شبہ یہ مصیبت ہمارے لیے ہے، لیکن مرنے والے کے لیے مصیبت نہیں ہے۔ مرنے والا اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے، مرنے والا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا مصیبت تھی اس کے لیے، یہ دنیا قید خانہ تھی اس کے لیے۔ اب اس قید سے آزاد ہو گیا ہے اور اب آخرت کی وسعتوں میں چلا گیا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان کے مطابق، اپنے عمل صالح کے مطابق، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں اور ہم 2021 میں قدم رکھ چکے ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا جو نظام ہے، زندگی کا جو سبق ہے وہ ہم حاصل کریں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، مختصر وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سب سے پہلے جو باتیں عرض کرنا چاہوں گا میں ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے اللہ کے کلام کی چند آیات کی روشنی میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں چند باتیں جو عرض کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنانے، ہماری اور آپ کو پیدا کرنے، اس کے بعد ہمیں اور آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینے اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی جو ہوگی بعد الموت، اس کا پورا مقصد واضح کر دیا ہے۔ پیدا ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس کا خلاصہ، اس کا نچوڑ پیش کر دیا ہے۔ ہمیں سبق لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس نے زندگی پائی ہے اسے موت کے گھاٹ اترنا ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے۔ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کوئی نہیں بچے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ میرے بھائیو سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، سب کے سب ہوئے زمین پر جو ہے فنا ہو جائیں گے، رب ذی الجلال کی ذات گرامی ہے جو تنہا باقی رہنے والی ذات ہے۔ والجن والانس یموتون، جنات مر جائیں گے، انسان مر جائیں گے، رب ذی الجلال کی ذات گرامی تنہا باقی رہے گی۔ میرے بھائیو میرے بزرگوں، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو موت سے پہلے زندگی ہے، زندگی سے پہلے عدم تھا، عدم کے بعد وجود ہوا اور وجود کے بعد اب پھر موت ہونی ہے، سب کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے معاملہ کیا ہے آگے کا وہ سمجھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور تم قیامت کے دن یعنی گویا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا، سوال کے جوابات دینے ہوں گے۔ جب تک سوالات کے صحیح جواب دے کر کے اپنے آپ کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سوال سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیں گے، ہم اللہ کے سامنے سے ٹل نہیں سکیں گے، ہمارے قدم نہیں ہٹ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کو اس نے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ہر ایک کو توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اب خلاصہ زندگی کا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ ہے نچوڑ، یہ ہے خلاصہ، یہ ہے رزلٹ۔ اللہ فرماتا جسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیا گیا، جہنم کی آگ سے نجات دے دیا گیا، بچا لیا گیا، وادخل الجنة، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی، نہ دنیا ہے، نہ دولت ہے، نہ زندگی ہے، نہ اسباب ہے، نہ اولاد ہے، نہ میرے بھائیوں مال ہے، نہ منصب ہے۔ زندگی کی جو بھی اسباب، یہ جو اسباب ہیں، جو آسائش کی چیزیں ہیں، یہ کتنا بھی کم ہو، کتنا بھی زیادہ ہو، کسی نے فاقہ کر کی زندگی گزارا ہو اور کسی نے دولت کی ریل پہ بھی زندگی
जिंदगी गुजारा हो, जिंदगी कैसे भी गुजरी हुई हो, इसे कोई सरोकार नहीं है, ये तो वक्ती जिंदगी है। अल्लाह ने फरमाया मताउल हयाती दुनिया, ये दुनियावी जिंदगी में जीने बसने के लिए थोड़ा सा सामान है कि हम जिएंगे तो हमें खाना भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, जिंदगी गुजारने के लिए बीवी बच्चे और औलाद भी चाहिए, ये तो सामान है जिंदगी का। अल्लाह ताला ने निचोड़ क्या बयान फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मताउल गुरूर, ये दुनियावी जिंदगी महज धोखे का सामान है, धोखे का सामान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, आयत करीमा मुकम्मल करके देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इसे जहन्नम से छुटकारा दे दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। फकत फाज, हकीकत में वही कामयाब हो गया। कामयाबी असल ये है कि आखिरत में कामयाबी मिल जाए, कामयाबी असल ये है कि जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, जन्नत में दाखिला मिल जाए। दुनियावी जिंदगी कम ज्यादा कैसे भी गुजर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। अल्लाह फरमाता है अल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनियावी जिंदगी में धोखे का सामान है, धोखे का सामान है। इसमें दिल न लगाओ, इसमें दिल न लगाओ, उतना ही जिंदगी के असबाब ढूंढो और तलाश करो जितने में हमारी और आपकी जिंदगी एतदाल के साथ गुजर जाए, वो भी हलाल की जिंदगी गुजारें। हलाल में भी इतना ज्यादा अपना वक्त न लगाएं, इतना ज्यादा उसके पीछे न भागें कि अल्लाह तबारक व तआला की फराइज़ व वाजिबात में कोताही होने लगे, अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फरामोश कर दें, हम गफलत की शिकार हो जाएं। इतना में हलाल में भी जिंदगी नहीं गुजारना है, बल्कि एतदाल के साथ जिंदगी गुजारना है। असल मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने साफ फरमा दिया इबादत के लिए पैदा किया है सबको, और ये भी साथ साथ में बयान फरमा दिया कि कोई और मकसद हमारी और आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। अल्लाह ने आगे वाली आयत में क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं इनसे कोई रोजी नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे खिलाएं, मैं रोजी नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे खिलाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नल्लाहा हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा रोजी देने वाला है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत ज्यादा कुव्वत वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिंदगी का सबक यही है कि जिंदगी से आखिरत की तैयारी करें, इस जिंदगी से आखिरत को बनाएं। जिंदगी मकसद नहीं है, जिंदगी हदफ नहीं है, ये दुनियावी जिंदगी टारगेट नहीं है, बल्कि दुनियावी जिंदगी एक सबब है, एक वसीला है, एक जरिया है, एक रास्ता है जहां से एक मुसाफिर चलता है और चल करके अपनी मंजिल को पहुंच जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे सामने होनी चाहिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाअनी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ लाए, मेरे पास आए और उन्होंने फरमाया, मुझसे कहा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐशमा शिक्ता फइन्नका मय्यित, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जितनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है उतनी जिंदगी आप जी लीजिए, जितनी जिंदगी मिल रही है उतना जी लीजिए। फइन्नका मय्यित, क्योंकि ये तो तय है कि आपकी मौत आनी है, जिंदगी जितनी भी है गनीमत समझ लीजिए उसे, वरना मौत तो आनी है आपको। और क्या फरमाया वो अहबिब मन शिता फइन्नका मुफारिक़ु, और जिससे मोहब्बत तुम्हें करना है, तुम्हारे अज़ा हैं, अकारिब हैं, दोस्त अहबाब हैं, अहले ईमान हैं, मोहब्बत कर लीजिए इनसे। इन महबूबों से भी एक दिन तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, मौत जुदा कर देगी और तुम उससे अलग थलग हो जाओगे। और क्या फरमाया? और फरमाया अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिब्रील ने मुझे समझा दिया वह अमल मा शिता, अमल कर लीजिए जो भी अमल आपको करना है, फइन्नका मजज़ियुन बिही, क्योंकि आपको आपके अमल का क़यामत के दिन बदला मिलने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सबक है कि जिंदगी जितना मिली है हमें, ये गनीमत है हमारे लिए, हमें गनीमत समझना चाहिए, इससे हमें आखिरत की तैयारी करना चाहिए। मेरे सामने, आपके सामने मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी है, आपकी सीरत भी है। या आपने जिंदगी में क्या फरमाया था? आपने फरमाया था माली वली दुनिया, मेरा दुनिया से कितना ताल्लुक है, कितना ताल्लुक है, मुझे दुनिया से कितना लेना देना है, मुझे दुनिया से क्या हासिल करना है। मा अना इल्ला राकिबिन इस्तदल्ल तहत शजरतिन सुम्मा रहा व तरकहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरा मामला तो ऐसे ही है जैसे एक मुसाफिर हो जो रास्ता तय कर रहा हो, मंजिल की तरफ चल रहा हो, अपने घर तक जाने के लिए कोई रास्ता अख्तियार कर लिया हो और उसके बाद रास्ता चलते चलते धूप की शिद्दत से थक गया हो, पसीने में शराबोर हो गया हो, भूख की प्यास की हाजत हो गई हो, इस माहौल में
تھوڑی دیر کے لیے کسی سائے کے نیچے آرام کر لے، ایک درخت کا سایہ اسے ملے اور اس کے نیچے وہ آرام کر لے، آرام کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اٹھے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے، سائے کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ سایہ ٹارگٹ نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے آرام جو ملا ہے وہ مقصد نہیں تھا، وہ غرض و غایت نہیں تھی۔ ایسے ہی مثال ہے دنیا کی میرے سامنے، اللہ کے نبی نے سبق دے دیا، یہ دنیا اس مسافر کے تھوڑے سے سائے کے برابر ہے، تھوڑے سے آرام کے برابر ہے، جو راستہ چلتے چلتے دھوپ کی شدت میں آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، آرام کر لیتا ہے، سواری کو بھی کنارے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ سواری کو بھی راحت مل جائے۔ میرے بھائیوں، سوار بھی تھک چکا ہے، سواری بھی تھک چکی ہے، اس لیے تھوڑا سا آرام جو کرتا ہے وہی مثال اس دنیوی زندگی کی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر بہت سارے ارتباطات ہیں، بہت سارے ارتباطات ہیں، ہمارے اعزاء ہیں، اقارب ہیں، مال ہے، دولت ہے، روزی ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، بیوپار، سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اور مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اس حدیث کو اپنے دل میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذہن و دماغ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ام حبیبہ سے روایت کرتے ہوئے ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، سنو غور سے، سبق ہے، بار بار سننے کی ضرورت ہے، بار بار جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ام حبیبہ نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ، اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ ابی سفیان اخی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، دعا کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اے اللہ تبارک و تعالی، میرے شوہر کو زندگی عطا فرما، میں بھی زندہ ہوں تو میرے شوہر بھی زندہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ میری جیتے جی میرے شوہر محمد رسول اللہ کی وفات ہو جائے اور میں ان کے بغیر کیسے زندگی جی پاؤں گی؟ وہ میرے محبوب شوہر ہیں، میرے نبی ہیں اور میرا سب کچھ ہے، اس لیے اے اللہ تو مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی کی لذت عطا فرما، زندگی کو سکون سے چین سے جینے کی توفیق عطا فرما، دعا فرمائی۔ اور اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے اپنے باپ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے لطف اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں وہ زندہ رہے، میں زندہ ہوں وہ بھی زندہ رہے، تاکہ مجھے کوئی غم لاحق نہ ہو، ان کے میرے جیتے جی میرے باپ کی وفات نہ ہو جائے، میں اپنے باپ کو اپنے سے کیسے جدا کر سکتی ہوں، ان کے بغیر میں زندگی کیسے جی سکتی ہوں؟ یہ ارتباطات ہیں ہماری اور آپ کی زندگیوں میں۔ ایسے ہی کیا کہا؟ اور اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے اپنے میرے بھائیوں، اللہ اکبر، معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امتعنی، مجھے زندگی کا لطف عطا فرما، زندگی کی لذت عطا فرما، میرے بھائی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ دعا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، اس ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ اعزاء، اقارب، رشتے، ناطے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ دنیوی زندگی کی لذت ہے، دنیوی زندگی کا مزہ ہے اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دعا کرنا غلط نہیں ہے۔ لیکن ام المومنین نے دعا میں یہی تین باتیں کہیں، میرے شوہر، میرے باپ، میرے بھائی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے سنا ام المومنین نے کیا دعا فرمائی۔ آپ نے مخاطب کر کے فرمایا، ماذا سألت اللہ، اے ام حبیبہ، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے، ذرا مجھے بتاؤ، سوچو تو صحیح کہ تم نے اللہ سے کیا مانگا ہے، کیا مانگا ہے؟ تم نے شوہر مانگا ہے، تم نے باپ مانگا ہے، تم نے بھائی مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ سوال یہ ہے کہ تم نے جو مانگا ہے اس سوال کی کیا حیثیت ہے؟ کیا کہا؟ لقد سألت اللہ لآجال مضروبہ وأیام معدودہ وارزاق مقسومہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، سوال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ لآجال مضروبہ، ایسے ٹائم ٹیبل کا سوال کیا ہے، ایسی مدت کا، پیریڈ کا سوال کیا ہے، ٹائم کا جو ٹائم لیمیٹڈ ہے، طے شدہ ہے، فکس کیا ہوا ہے، اس میں کوئی چینجنگ ہونے والی نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ جو مدت جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اس میں ایک سیکنڈ کا نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ اس میں ایک سیکنڈ کی کمی ہو سکتی ہے. طے ہے زندگی کتنی مدت رہے گی, کتنے گھنٹے منٹ سیکنڈ سب طے تمام ہے. وَأَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ اور میرے بھائیوں گنے ہوئے کاؤنٹڈ دنوں کا تم نے سوال کیا ہے. دن گنے ہوئے ہیں, جتنے دن یہ زندہ رہیں گے سب گنا ہوا ہے, تم نے اس کا سوال کیا ہے. وَأَرْزَاقٍ مَقْسُومَةٍ اور ایسی روزی کا سوال کیا ہے جو روزی ڈیوائیڈڈ تقسیم کی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی روزیاں لکھ دی ہیں, کوئی بھی اپنی روزی کھائے بغیر دنیا سے نہیں جائے گا. جس کی روزی جتنی لکھی ہوئی ہے ایک ایک دانہ جب تک اس کے جسم میں چلا نہیں جائے گا تب تک وہ دنیا سے مرنا بھی چاہے گا تو اس کی موت نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جیسے انسان کو اس کی موت تلاش کرتی ہے ایسے ہی انسان کو اس کی روزی تلاش کرتی ہے. جب تک اس کی روزی اس کو مکمل نہیں مل جائے گی تب تک اس کی موت بھی نہیں آ سکتی ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم نے سوال کیا ہے یہ سارے سوالات ایسے ہیں جس میں نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز وقت سے پہلے کر سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو وقت سے ڈیلے کر سکتا ہے. سب طے تمام ہے, سب فائنل ہے, سب فکس کیا ہوا ہے. اس لیے تمہیں یہ مانگ کے کیا ملے گا. تمہارے باپ میرے بھائیوں ابو سفیان اتنا ہی زندہ رہیں گے جتنا لکھا ہوا ہے. تمہارے نبی اتنے ہی زندہ رہیں گے شوہر جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. تمہارے بھائی اتنے ہی زندہ رہیں گے جتنا تمہارے لیے تمہارے بھائی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے. اس لیے یہ دنیاوی زندگی کا صرف سوال مت کرو, یہ دنیا کی لذت صرف نہ مانگو, کیونکہ یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ تمہارا ہدف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے سبق سکھایا, مقصد بتایا زندگی کا. آخرت مقصد ہے, آخرت. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ سَأَلْتِ اللَّهَ أَن يُعِيذَكِ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ لَكَانَ خَيْرًا وَأَفْضَلَ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ام المؤمنین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اے ام حبیبہ اگر تم نے یہ سب نہ مانگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے نجات دے دے اور تمہیں آخرت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے تو یہ سوال بہت بہتر ہوتا, بڑا افضل ہوتا. تو میرے بھائی سبق کیا ہے اس کے اندر, پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ زندگی ہدف نہیں ہے, یہ ٹارگٹ نہیں ہے, یہ سال گزرتے ہیں گزرنے دو. مقصد یہ ہے کہ ہم اس سیکنڈ میں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس گھنٹے میں کیا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کا محاسبہ کریں, اس کا جائزہ لیں, اسے چیک کر کے دیکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی غلط چل رہی ہو, اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چل رہی ہو اور ہم مست و مگن ہوں. ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے, اپنا گریبان میں جھانک کر کے دیکھے. میرے بھائیو غور کریں, سوچے, دیکھے ما قدمت لغد کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے. اس کی زندگی کہاں چل رہی ہے, کتنا اللہ کی رضا, کتنا اللہ کی ناراضگی, کتنا توحید, کتنا سنت, کتنا شرک, کتنا بدعت, کتنا حلال, کتنا حرام, کتنا گناہ, کتنا رضامندی کے کام. یہ سب جائزہ لینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تزول قدم عبد یوم القیامت عن ربہ حتی یسأل عن خمس. آدمی کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس وقت تک قیامت کے دن نہیں ٹل سکیں گے جب تک کہ اسے 5 سوال نہ کر لیا جائے. عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 سوال کا جواب جب تک بندہ نہیں دے گا تب تک اسے چھٹی نہیں ملے گی, اسے آزادی نہیں ملے گی, اس کا پیر اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا. عن عمره فيما افنى, اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عمر پوری کہاں لگا دیا, پوری عمر کہاں لگا دیا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. یہی عمر ہے, یہی سال جو گزر رہا ہے, یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہماری عمر ہے. اللہ پوچھے گا تمہیں اتنی لمبی عمر ہم نے دیا تھا, تم نے کتنا سبق سیکھا, اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں کیا, اللہ کی رضامندی کو ڈھونڈا کہ نہیں ڈھونڈا, آخرت میں کیا تیاری کر کے آئے ہو. میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے. وعن شبابہ, اور جوانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. جوانی تم نے کہاں بھولا دی, بڑی قیمتی چیز ہے جوانی, کہاں تم نے اسے بھلایا, کہاں کمزور کیا, کہاں ضائع کر دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مال کے بارے میں 2 سوال کیا جائے گا.
दो सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबह व फीमा अनफक़, माल के बारे में सवाल होगा, माल का कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये दो सवाल किए जाएंगे। कमाया हलाल का, खर्च हराम में किया तो भी कोई फायदा नहीं है। कमाया हराम का लेकिन हलाल में खर्च किया, मस्जिद मदरसे दीन दावत में खर्च किया तो भी फायदा नहीं है। कमाई हलाल की, रास्ता हलाल का खर्च करने में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, और ये बड़ा अहम मसला है। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया था, लिकुल्लि कौमिन फितना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मतिल माल, हर उम्मत का एक फितना है, हर उम्मत का एक फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है। हर उम्मत आजमाई जाती है किसी न किसी मसले में, मेरी उम्मत की आजमाइश माल के जरिए से होगी। इसलिए माल के बारे में बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इसमें बहुत ज्यादा फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और इंसान को अल्लाह ने जो इल्म अता फरमाया है उस इल्म के मुताबिक कितना अमल किया। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें, सबक ये, पैगाम ये, आज साल की शुरुआत हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आज ही से ये अज़्म करने की तौफीक अता फरमाए, ये तय करने की तौफीक अता फरमाए, ये कस्द करने की तौफीक अता फरमाए कि आज से ही हम एक एक दिन का मुहासबा करेंगे, अपने एक एक दिन का जायजा लेंगे और नापेंगे, उसे वजन करेंगे, उसे तौल करके देखेंगे। रात जब होगी तो दिन का जायजा लेंगे, 24 घंटे में कितना अल्लाह के लिए किया, कितना अपने नफ्स के खिलाफ कर दिया, ये जायजा लेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब लो क़ब्ल इसके कि क़यामत के दिन तुम्हारा हिसाब लिया जाए। वज़ीनु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु, और अपने आप को तौल करके देखो, अपने आमाल को तौल करके देखो, वजन करके देखो, क़ब्ल इसके कि क़यामत के दिन मीज़ान आदल में तुम्हारे आमाल को तौला जाए। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह से दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अपने नफ्स का मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें और आपको अपने एक एक घंटे, मिनट, सेकंड का मुहासबा करने, जायजा लेने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगियां बहुत कीमती हैं, मरने के बाद के लिए तैयारी करने में इसे इस्तेमाल कर लो। इस नापायदार जिंदगी में उसे न लगाओ। अल्लाह मुझे सबसे पहले इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, फिर अपने भाइयों को भी अल्लाह से दुआ करता हूं कि उन्हें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, नए साल के आगाज में मुहासबा होना चाहिए। जो गुजर गया है उसका चेक करके देखो कि एक साल पूरा हमने कैसे गुजारा है, उसके हिसाब से आगे आने वाले साल की मेरे भाइयों उसका मंसूबा तैयार करो, उसकी तख्तीत करो, उसकी प्लानिंग करो। अगर गुनाह हुए हैं तो खत्म करो, अच्छाइयां हमने की हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि अल्लाह इस नए साल में आगे और भी ज्यादा हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस मुलाकात में मैं आपके सामने एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपकी जामे मस्जिद जो मैंगलोर की बहुत बड़ी मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर बहुत सारे इखराजात हैं, इसकी ज़रूरियात हैं, इसके तकाज़े हैं, इसका मेंटेनेंस है और बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो तामीरात से ताल्लुक़ रखती हैं। इस मौके पर मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि मस्जिदों के लिए हमेशा ताउन करने के लिए अपने हाथ को खोले रखो। ये परमानेंट अकाउंट में जाने वाला है जो क़यामत के दिन हमें काम आने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मस्जिद के लिए दिल खोल करके ताउन करें। हर आदमी सखावत और फरियादी से जो भी अल्लाह तबारक व तआला उसे तौफीक देता है, मेरे भाइयों इस मस्जिद के लिए ताउन करें, जिम्मेदारान से मिलें और इस वक्त अभी जो आपको ताउन करने के लिए, कलेक्शन के लिए जो निज़ाम बनाया गया होगा उसके जरिए से आप हज़रात अपना ताउन पहुँचाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके साथ साथ दूसरी बात जो मुझे अर्ज करनी है वो ये है कि इस कोरोना महामारी के मौके पर पिछले कई महीनों से और अभी भी सिलसिला जारी है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सारी मुसीबतें, बुराइयां, बलाएं, ये सब की सब हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारे करतूत का नतीजा है। आपको मालूम होगा ऐसी बीमारियां जो जान लेने वाली, तबाही वाली बीमारियां, हिलाकत वाली बीमारियां क्यों आती हैं? क्यों आती है बताइए? इसलिए आती है कि दुनिया के अंदर फहाशी, बेहयाई, ज़िनाकारी, बदकारी आम हो जाती है। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया था कि जिस किसी कौम के अंदर
بدکاری زناکاری بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، اس کے اندر طاعون کی بیماری آتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو بالکل نئی نئی بیماریاں ہوتی ہیں جس کا نام دنیا میں کسی نے نہیں سنا ہے، ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بھلا بتائیے، کسی نے 100 سال پہلے، کسی نے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے اس بیماری کا نام سنا تھا؟ اس وبا کا نام سنا تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں سنا تھا۔ اور ایسی وبا، ایسی بیماری جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کوئی مشرق مغرب شمال جنوب باقی نہیں بچا، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجے ہوئے اس وبا کی لپیٹ میں آ گئے، سب متاثر ہو گیا، بزنس، دین، ایمان، عقیدہ جانیں چلی گئی، بیماریاں بڑھ گئی، اور پورا نظام دنیا کا درہم برہم ہو گیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری برائیاں عام کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے درمیان اسے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خاص طور پر ہماری نئی نسل کو، جوانوں کو، جوان بھائیوں کو، بہنوں کو ہر طرح سے فحاشی بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ساری بیماریوں کو دور کر دے۔ جن ہمارے اعزاء اقارب، ہمارے مومن مسلمان بھائیوں کی وفات ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرما دے، انہیں اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے پیچھے جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کورونا مہاماری کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا کاروبار، بزنس اور ان کی ملازمت، ان کے جابس متاثر ہو گئے ہیں، وہ کھانے پینے کے بھی محتاج ہو گئے ہیں، ایسے حالات بھی آ گئے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی معیشت درست کر دے، ان کے کاروبار کو سنوار دے، اے اللہ ان کی روزیوں کا پھر سے انتظام فرما دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آخری بات یہ ہے کہ اللہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں دنیا میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مغفرت فرما دے ہماری۔ میرے بھائیوں، ہمیں رونے کی ضرورت ہے، گڑگڑانے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مصیبتیں نہیں ٹلیں گی، یہ کورونا ہمارے ٹیکنیکل اور میڈیکل سسٹم سے ہم اگر ٹالنا چاہیں گے تو نہیں ٹلے گا۔ یاد رکھو، بلائیں مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، جو سبب ہے، جو وجہ ہے، جو کاز ہے، کارن ہے، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر کے ہماری مصیبتوں کو اٹھا لے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، عباس چچا عباس جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں عباس، انہوں نے کہا تھا ما نزل بلاء الا بذنب وما نزل الا بتوبہ۔ دنیا میں جو مصیبتیں اترتی ہیں، جو بھی مصیبتیں اترتی ہیں، سب گناہوں کی وجہ سے اترتی ہیں، اور جو بھی مصیبت اٹھائی جاتی ہے، ختم کی جاتی ہے، وہ توبہ کے ذریعے سے اٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف آئیں، اور دنیا پرستی چھوڑ کر کے دین کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستوں پر چلیں، ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔